السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول درد دل کی تو دوا کی ایپیسوڈ نمبر 78 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو اس ناول کی ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکے۔ اب جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں نیو ایپیسوڈ۔ ڈونٹ وری ڈپریشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ فائق صاحب ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں مسٹر الیار، انہیں ٹینشن سے دور رکھیں۔ بی پی بہت ہائی ہو گیا تھا ان کا۔ فی الحال میں نے سکون کا انجیکشن دے دیا ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر پریشان اور افسردہ کھڑے الیار کے شانے کو تھپک کر کہتا ہوا نرس کی طرف مڑ گیا اور اسے فائق صاحب کے متعلق ہدایات دے کر وہ ہاسپٹل روم سے نکل گیا۔ نرس ہدایت کے مطابق فائق صاحب کی دیکھ ریکھ میں لگی ہوئی تھی، دوبارہ سے ان کا بی پی چیک کر رہی تھی، اور ایک طرف الیار ان کے بیڈ کے پاس کھڑا ہوش سے بیگانہ فائق صاحب کو لگاتار ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ ان کی حالت نے اسے واقعی ڈرا دیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا ایک بار پھر وہ اپنے ڈیڈ کو کھو دے گا۔ آنکھوں کے نرم گوشے بھیگنے لگے تو ساتھ کھڑے ثاقب نے بس تسلی دینے والے انداز میں اس کا شانہ تھپکا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ایلی، حوصلہ رکھو۔ الیار نے گردن موڑ کر بس ان کا فکر مند لیکن مہربان چہرہ دیکھا، مگر منہ سے کچھ بول ہی نہیں پایا۔ اس کے سارے الفاظ جانے کہاں کھو گئے تھے، کہنے کے لیے جیسے اس کے پاس اب کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ کچھ مت سوچو، فی الحال سمین کے لیے دعا کرو ایلی، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے کچھ ہوا تو شاید سب بکھر جائے گا۔ ثاقب کے سنجیدہ چہرے پر فکروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ الیار کی آنکھوں میں طوفان مچلا اور ہونٹ بھینچ کر وہ مڑ کر ہاسپٹل روم سے باہر نکل آیا۔ صرف روم سے ہی نہیں نکلا تھا، وہ بہت تیز قدموں سے ہاسپٹل کی بلڈنگ سے نکل کر وہاں سے چلا ہی جاتا کہ ثاقب جو اس کے پیچھے ہی تیز رفتار سے آ رہے تھے، انہوں نے برق کی تیزی سے آندھی طوفان کی طرح جاتے الیار کا بازو کھینچ کر اس کے قدموں کو روک دیا۔ کہاں جا رہے ہو ایلی؟ ثاقب نے درشتی سے یہ سوال کیا۔ الیار رک گیا مگر مڑا نہیں، تو انہوں نے اس کا بازو کھینچ کر اسے زبردستی اپنے مقابل میں کھڑا کر دیا۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو الیار؟ اس بار اور بھی سختی سے انہوں نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر اس کا اسپاٹ چہرہ دیکھا۔ اپنی اس ماں کے پاس جس کے دل میں رحم جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان سے یہ کہنے کہ یہ رہا الیار، اور اسے ایک ہی بار میں مار دے تاکہ آج کے بعد کوئی بے گناہ نہ سولی پر چڑھایا جائے۔ وہ دھیمی مگر بہت ہی کڑواہٹ سے ثاقب کی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی آنکھیں ڈال کر بولا۔ اس کا صبر آج ختم ہو چکا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا وہ بدل جائیں گی یا پچھتائیں گی؟ نہیں الیار، نہیں، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، بلکہ کہیں اس سے زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ فی الحال اس وقت خاموش رہنے میں ہی بھلائی ہے میرے بھائی، ثاقب سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے زبردستی کھینچ کھانچ کر ہاسپٹل گراؤنڈ کی ایک طرف لے آئے جہاں فی الحال کوئی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ سے سب کچھ پھسل رہا ہے، میرا سب کچھ چھینا جا رہا ہے، اس سے زیادہ اب اور کیا نقصان ہوگا بھائی؟ الیار چھٹکے سے ان کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑا کر پھر سے جانے کے لیے مڑا تو ثاقب نے اس بار اور بھی سختی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ ایلی، دماغ خراب ہے تمہارا؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ انکل کو ٹھیک ہونے دو، سمین اور اس بچے کے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ اس کے بعد ہم سب ہیں نا اس بار اس مسئلے کا حل نکال ہی لیں گے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا کر کوئی غلط قدم اٹھانے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ مسئلہ کبھی نہیں سلجھ سکتا بھائی، میں گنہگار ہوں سب کا، خاص طور پر اپنی سمین کا۔ میں نے اسے بھروسہ دلایا تھا کہ میری ممی اب ہماری زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کریں گی، مگر میں ایک بار پھر جھوٹا بن گیا، میرے دعوے جھوٹے ہو گئے۔ وہ ان سے اپنے بازو چھڑا کر وہیں لگی کرسیوں میں سے ایک پر نڈھال سا بیٹھ گیا۔ لگاتار پڑنے والے صدمے اس کے اعصاب پر کوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ الیار بری طرح سے ٹوٹا تھا، بے اختیار کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے موتیوں کی صورت میں زمین پر گرنے لگے تھے۔ الیار، تم اگر ٹوٹ گئے تو پھر سمین کو کون سنبھالے گا؟ ثاقب کے دل پر الیار کے آنسو درد بن کر گرے تھے۔ اس کا دکھ اس نے دل سے محسوس کیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی بینچ پر بیٹھ گئے۔ سنبھالو خود کو الیار، ثاقب کی فکر مند مگر مہربان آواز۔ الیار اپنا حوصلہ ہار بیٹھا، یوں ہی سر جھکائے ہوئے بے اختیار اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھک کر وہ رویا تھا۔ ضبط کا دامن جیسے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ ایلی میرے بھائی، ثاقب نے تڑپ کر بڑھ کر اسے اپنے سے لگا لیا۔ الیار بچوں کی طرح ان کے مہربان سینے میں سمٹ کر اور بھی بے بسی سے رویا تھا۔ اس کی یہ حالت ان کی آنکھوں کو بھی بھگا گئی تھی۔ ایلی، میں جانتا ہوں تمہیں زخم بہت گہرا لگا ہے، مگر میری جان سنبھالو خود کو۔ ثاقب بھاری ہوتے دل اور نم ہوتی آواز سے اسے گلے سے لگائے ہوئے الیار کی پشت سہلا رہے تھے۔ کیسے سنبھالوں خود کو بھائی؟
مجھے یہ زخم کاٹے جا رہا ہے کہ اسے ہمیشہ میرے لیے سزا دی گئی، ہمیشہ سزا کی حقدار وہی بنی۔ یہ غم مجھے مار رہا ہے، میں مر جاؤں گا بھائی، مر جاؤں گا۔ الیار روتے روتے تڑپ کر بولا تو ثاقب کے دل کو جیسے کسی نے مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ ہمیشہ ہنسنے ہنسانے والا، ہر مشکل کو سمجھداری سے حل کرنے والا، ان کا جان سے پیارا بھائی آج ایسا ٹوٹا تھا کہ… الیار کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم تو بہت سمجھدار ہو، سنبھالو خود کو۔ ثاقب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سہلایا۔ کیسے بھائی؟ اپنی ساری سمجھداری اور عقل کے باوجود بھی میں نے ان پر کیوں بھروسہ کر لیا؟ میں کیوں نہیں سمجھ سکا کہ وہ میرے آنے والے بچے سے اتنی خوفزدہ تھی کہ وہ یوں بے رحم بن کر اسے مارنے کا عمل انجام دے دیں گی؟ الیار نے سر اٹھا کر ثاقب سے اپنا درد بیان کرنا شروع کیا تھا۔ وہ اس لیے اس بچے سے خوفزدہ تھیں کہ انہیں یہ یقین تھا وہ اس بچے کی وجہ سے سب بھول جائیں گی، وہ سمین کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گی، اور یہی ان کو منظور نہیں تھا۔ انہوں نے جیسے خود سے عہد کر لیا تھا کہ نوشی کو خوش نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھنا، اور سمین کا جرم یہ ہے کہ وہ نوشی کی بیٹی ہے۔ سمین کا نکاح مجھ سے کروا کر ان کے دشمنوں نے، یعنی ان تینوں دوستوں اور نوشی نے جو پلان کیا تھا وہ اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ یہی سوچ میں وہ تعمر سمین کو برباد کرتی رہیں گی۔ وہ دھیرے دھیرے درد بھری آواز میں ثاقب سے کہتا جا رہا تھا، اور ثاقب کے پاس الیار کے لیے تسلی کے ایک بھی جملہ نہیں تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا یہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ مگر مجھے بتائیں بھائی، اس سب میں سمین کا تو کہیں سے کوئی قصور نہیں نکلتا، صرف وہ کیوں برباد ہو، میں کیوں نہیں؟ اسے مجھ سے محبت کرنے کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ محبت تو میں بھی کرتا ہوں نا اس سے اول سے ہی خود سے محبت کرنے پر اکسانے والا تو میں ہی تھا نا۔ وہ تو مجھ سے دور بھاگتی تھی، اسے میں نے مجبور کیا تھا کہ وہ مجھے چاہے اور بے انتہا چاہے، تو اکیلی سزا کی حقدار صرف وہ کیوں؟ میں کیوں نہیں بھائی؟ کیا اس لیے کہ میں ان کی اپنی اولاد ہوں اور وہ نوشی کی؟ اس کہانی میں تو سب سے بڑا ان کا گنہگار میں ثابت ہو رہا ہوں۔ انہیں مجھ سے نفرت کرنی چاہیے، مجھے مار ڈالنا چاہیے نا، مجھے کیوں زندہ برداشت کرتی ہیں؟ سرخ آنکھوں سے وہ ان کی طرف رخ کیے ہوئے بہت دکھ سے ان سے پوچھ رہا تھا۔ ثاقب نے گہری سانس بھر کر کہا، سمین کو محبت کرنے کی نہیں، مامی کے حسد نے زخم پہنچائے ہیں الیار۔ وہ حسد میں اتنی اندھی ہو گئی ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا سامنے والا کون ہے۔ سامنے تو اس کے اپنے جان سے پیارے بیٹے کی خوشیاں بھی تھیں، مگر یہ حسد اور نفرت ہوتی ہے نا الیار، یہ آپ کو انسانیت تک بھلا دیتے ہیں۔ رشتے کیا ہیں جو انہیں نہیں ملا، نہ وہ کبھی نوشی کی بیٹی کا نصیب نہیں بننے دیں گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لو الیار، وہ سمین کے معاملے میں صرف اور صرف نگار ہیں، الیار کی ماں نہیں۔ ثاقب کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے الیار نے دانت پر دانت جما لیا اور پھر سے رخ موڑ لیا۔ حقیقت بہت تلخ تھی اور الیار کا دل زخمی، اس سے سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ثاقب اس کی کیفیت بہت اچھے سے سمجھ رہے تھے، مگر وہ کیا کر سکتے تھے؟ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ دکھ اور افسوس سے انہوں نے پھر سے آہ بھری، ہاتھ بڑھا کر اس کے کاندھے کو سہلا کر تسلی دیتے ہوئے تھپکے۔ الیار نے سر چکا لیا۔ جو ہوا بہت برا ہوا الیار، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ سب ٹھیک کر دے، سمین ٹھیک ہو جائے، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد بس یہی ایک حل ہے۔ الیار تم سمین کو لے کر کہیں اور آباد ہو جاؤ، میرے خیال سے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ مامی کی نظروں سے دور ہو جاؤ گے تو شاید وہ نارمل ہو جائے۔ ثاقب سنجیدگی سے جو کہہ رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ الیار نے اس پر عمل کرنے کا پورا عزم کر لیا تھا۔ ہاں بھائی بس اب بہت ہو چکا، ایک بار سمین کو اللہ مجھے دوبارہ بخش دے تو میں اسے کبھی ممی کے سامنے نہیں لاؤں گا، میں اسے لے کر چلا جاؤں گا، اس گھر سے ہی کیا، اس شہر، اس ملک سے بھی بہت دور۔ میں اس پر اپنی ماں کا سایہ بھی اب برداشت نہیں کر سکتا۔ الیار خود کو سنبھال کر عزم سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تو ثاقب بھی اس کے ساتھ کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ یہی حل ہے اب، اور الیار، ثاقب، وہ کچھ اور بھی کہتے کہ نیلم دور سے ہی ان دونوں کے پاس دوڑتے قدموں سے پکارتی چلی آ رہی تھی۔ سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ آنسوؤں سے تر۔ ان کی یہ حالت الیار کا دل ڈوبنے لگا، دھڑکنیں رکنے لگیں۔ گھبرا تو خود ثاقب بھی گئے تھے۔ الیار کا بازو چھوڑ کر وہ نیلم کی طرف بھاگے۔ کیا ہوا نیلم؟ ثاقب نے بہت ہی گھبرا کر روتی نیلم کو بڑھ کر تھام لیا اور بہت گھبرا کر پوچھا۔ ثاقب، وہ رونا اتنا زیادہ آ رہا تھا کہ نیلم کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ الیار کسی بری خبر کے ڈر سے اپنی جگہ سے لڑکھڑانے لگا۔ سنبھلنے کے لیے وہیں گراؤنڈ میں لائن سے لگی ہوئی کرسیوں میں سے ایک لکڑی کی کرسی کی پشت کا سہارا لیا۔ الیار، ثاقب، الیار، وہ… نیلم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے ان دونوں کو یہ خبر سنائے۔ رونے کی وجہ سے ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔
نیلم کیوں جان نکال رہی ہو ہماری؟ کیا ہوا ہے؟ بول بھی دو اب۔ ثاقب نے ان کے شانے کو تھام کر جھنجھوڑ دیا تو وہ ایک دم سے روتے روتے ہنسی۔ دونوں کو کچھ بھی نہیں سمجھ آیا۔ نیلم سچ میں ہماری جان نکال لو گی کیا؟ ثاقب کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے یا ہنس رہی ہے۔ ثاقب ہم تایا تائی بن گئے اور الیار پاپا بیٹا ہوا ہے سمین کو، وہ بھی بالکل صحیح سلامت۔ نیلم نے ہنستے روتے بمشکل خود کو سنبھال کر جو خبر دی، الیار کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا، جسم میں روح واپس زندہ ہونے لگی۔ بھابھی سمین؟ بے چینی سے نیلم کی طرف دیکھتے ہوئے بمشکل پوچھ سکا تھا۔ تنفس بہت تیز چل رہا تھا۔ سمین ٹھیک ہے ایلی، اسے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری محبت کے سائے میں ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، بس ابھی ہوش میں نہیں آئی ہے، لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اب کوئی خطرے کی بات نہیں۔ آخر کار نیلم نے خود کے جذبات پر قابو پا کر الیار کو زندگی کی نوید دے دی تو الیار وہیں زمین پر گر کر سجدہ شکر میں جھک گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے اور دل شکر کے احساس سے لبریز۔ نیلم اور ثاقب ایک دوسرے کو دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرائے تھے۔ فائق صاحب نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ ہاسپٹل روم میں خود کو دیکھ کر انہوں نے تیزی سے اٹھنا چاہا کہ بیڈ کے ساتھ کرسی لگا کر بیٹھے الیار نے تیزی سے انہیں سنبھال لیا۔ میں یہاں کیسے؟ اور سمین میری بچی کیسی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ فائق صاحب پوری طرح سے بیدار ہو چکے تھے اور انہیں سب یاد آ گیا تھا۔ سب یاد آ گیا تو اب انہیں خود پر قابو نہیں رہا۔ ریلیکس ڈیڈ، کول ڈاؤن، سمین ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں۔ الیار نے انہیں کاندھے سے تھام کر دوبارہ لٹانے کی کوشش کی۔ فائق صاحب نے بے یقین نگاہوں سے الیار کو دیکھا۔ سمین ٹھیک ہے؟ سچ الیار، سمین ٹھیک ہے؟ اب تم مجھے بہلا تو نہیں رہے؟ الیار کا ہاتھ تھام کر وہ کمزور آواز میں پوچھ رہے تھے۔ ان کی آواز میں تڑپ ہی تڑپ تھی۔ ڈیڈ، کیا الیار آپ سے جھوٹ بولے گا؟ انہیں آرام سے لٹاتے ہوئے وہ دل سے مسکرایا تو فائق صاحب کے تڑپتے دل کو قرار نصیب ہونے لگا۔ انہوں نے سکون سے آنکھیں بند کر لی اور پھر دوبارہ کھولی۔ کیسی روح بخش خبر تھی یہ، ورنہ انہیں یہ خوف مار ہی چکا تھا کہ ان کی بیٹی بھی نوشی کی طرح انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ایلی سچ کہہ رہے ہیں انکل، سمین بالکل ٹھیک ہے اور مبارک ہو آپ کو، آپ دادا اور نانا بن گئے ہیں، الیار بیٹے کا باپ بن گیا ہے۔ دوسری طرف کھڑے ثاقب نے خوشی سے بھرپور آواز میں انہیں بتایا تو فائق صاحب نے اچانک ملی اس خوشی کی خبر سن کر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے تیزی سے گردن موڑ کر پہلے ثاقب پھر الیار کی طرف بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ الیار نے مسکرا کر پلکوں کو خم کر کے ہاں کا اشارہ دیا تو فائق صاحب جیسے پھر سے زندہ ہو گئے۔ خوشی اتنی زیادہ تھی کہ وہ خود سے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میرے الیار اور سمین کا بچہ! وہ آنکھیں بند کر کے خوشی سے بدبدائے تو ثاقب اور الیار نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ آپ کا پوتا اپنے دادا سے ملنے کے لیے بہت بے قرار ہے ڈیڈ، اب جلدی سے اچھے ہو جائیں۔ الیار نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا تو فائق صاحب ایک دم سے الیار کے شانے پر سر رکھ کر بے آواز رونا شروع ہوئے تھے۔ ان کے اس وقت کیا احساسات تھے الیار اچھے سے سمجھ سکتا تھا۔ خود وہی جذبات تو اس کے دل میں بھی مچل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ثاقب خاموشی سے کھڑے اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگے۔ جو قیامت ان کے گھر پر بیتی تھی، جس طوفان سے وہ لوگ کچھ دیر پہلے سے گزرے تھے، یہ اسی کے اثرات تھے۔ ڈیڈ پلیز مت روئیں، سنبھالیں خود کو، الیار بھیگی آواز میں کہہ کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں سمین سے ملنا چاہتا ہوں ایلی، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ خود کو سنبھال کر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بے قرار سے ہوئے۔ سمین ابھی ہوش میں نہیں آئی ہے ڈیڈ، مگر کوئی خطرے کی بات نہیں، ڈاکٹرز نے اسے روم میں ابھی شفٹ نہیں کیا ہے، مبین انکل بھی آ چکے ہیں۔ الیار تفصیل سے بتا کر مبین صاحب کے آنے کا بھی بتا کر ان کے ہاتھ پیار سے سہلا رہا تھا۔ اسے کس نے بتایا؟ وہ کتنا پریشان ہو رہا ہوگا۔ فائق صاحب اس کے منہ سے مبین کے آنے کا سن کر پریشانی سے بولے۔ بیٹی ہے نا سمین ان کی، بس انہیں خبر ہو گئی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئے ہیں اور اپنے نواسے کو دیکھ کر ساری ٹینشن بھول چکے ہیں۔ بجائے الیار کے ثاقب نے خوش دلی سے جواب دیا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی اس بچے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوئے جو ان کے دل میں آج الگ ہی طرح کا خوشنما احساس جگا رہا تھا۔ شیور، چلے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ الیار مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام کر انہیں بیڈ سے اترنے میں مدد دینے لگا۔ ثاقب بھی گھوم کر ان دونوں کی طرف آ گئے اور ایک طرف سے انہیں سہارا دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے الیار اور ثاقب کے سہارے چلتے ہوئے اس روم تک آئے تھے جہاں ان کی سمین اور الیار کی اولاد سن کر بھی ان کی بھی منتظر تھی۔ فائق، جیسے ہی وہ روم میں داخل ہوئے مبین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہ حیرت اور دکھ سے اپنے دوست کو دیکھنے لگے۔ ایک ہی دن میں وہ اچانک بوڑھے لگنے لگے تھے۔ مبین کو ان کی حالت سے شوق لگا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف چلے آئے۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ اپنے لیے مبین کو فکر مند دے کر فائق نے الیار کا ہاتھ چھوڑ کر مبین کے بڑے ہاتھ تھام لیے۔
الیار اور ثاقب ایک طرف ہٹ گئے۔ یہ کیا حالت بنائی ہے؟ اتنے بیمار تو تم کبھی نہیں لگے فائق، بیٹی کو سنبھالنے کے بجائے خود ہی مریض ہو گئے۔ مبین نے پیار بھری ڈانٹ پلائی۔ سب اپنے گناہوں کی سزا ہے مبین، وہ بدقت مسکرائیں۔ فائق، بیتی باتوں کو بھلا دینا ہی عقل مندی ہوتی ہے، اب بس کرو ایسا سوچنا، جو کچھ ہوا اس میں تمہارا اتنا قصور نہیں تھا جتنی تم نے خود کو سزا دے ڈالی۔ وہ ان کی حالت سے سچ میں بہت فکر مند ہو گئے تھے۔ وہ برسوں کے بیمار رہے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ نگار کی حرکت کی وجہ سے ان سے ڈھیروں شکوے کرے، مگر فائق کی حالت دیکھ کر ان کے سارے گلے شکوے دور جا سوئے تھے۔ مبین، کیا تم مجھ سے ناراض نہیں کہ میں ایک بار پھر اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر پایا؟ ان کی آواز ندامت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ الیار بغور فائق صاحب اور مبین صاحب کے چہروں کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیسی تھی ان کی دوستی جسے وقت حالات کبھی توڑ ہی نہیں پائے۔ بہت تھا مگر اپنے نواسے کو دیکھ کر معاف کر دیا تجھے۔ شکر مناؤ میرے نواسے کا، ورنہ دو ہاتھ تو تم سے کر ہی جاتا۔ مبین صاحب نے ان کے شانوں پر اپنے بازو رکھ کر انہیں اپنے حصار میں لے کر شوخی دکھائی تو ان کے ساتھ ساتھ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ فائق، دیکھو میرے پوتے کو، کیسے آنکھیں کھول کر سب کو دیکھ رہا ہے۔ بڑی ماں نے تبھی بڑھ کر گود میں اٹھایا ہوا نرم کمبل میں لپٹا ہوا چھوٹا سا وجود ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ فائق صاحب کی بےتاب نگاہیں اس وجود پر جم گئیں۔ انہوں نے ایک دم سے اپنے اندر جذبات کا سمندر امٹنے کے ساتھ ساتھ ایک توانائی بھی خود میں دوڑتے محسوس کی تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولتا بند کرتا کسمسا رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور گلابی ہونٹوں کو بناتا ہوا ننھا فرشتہ، ان کی اپنی سمین اور الیار کی اولاد۔ انہوں نے پہلی بار ایسے خوشی محسوس کی تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے۔ انہوں نے بازو بڑھائے اور بڑی ماں نے مسکرا کر اس بچے کو ان کی آغوش میں دے دیا۔ فائق صاحب نے جھک کر اس کے چہرے کو چھوما اور ان کے دل میں سکون سے اترتا چلا گیا۔ بہت پیارا ہے نا ہمارا نواسا؟ اوہ، میرا مطلب تمہارا پوتا پلس نواسا، مبین صاحب نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے کہا تو فائق صاحب نے بچے سے نگاہ ہٹا کر سر اٹھا کر دیوار سے ٹیک لگائے دور کھڑے الیار کو دیکھا۔ ان کا دیکھنا تھا کہ الیار ہولے سے مسکرا دیا۔ یہ میرا پوتا پہلے ہے، نواسا بعد میں۔ ایلی، تم نے دیکھا میرے پوتے کو؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح الیار کا مان اور بڑھا دیا تھا۔ وہ بچے کو لیے اس کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ڈیڈ، میں سمین کو دیکھ لوں، اسے ہوش آیا کہ نہیں؟ وہ بہت تیزی سے کہتا ہوا فوراً روم سے نکل گیا تو فائق صاحب کے ساتھ ساتھ سب کے سب حیران رہ گئے۔ جب تک سمین کو ہوش نہیں آ جائے گا اور وہ اس سے معافی نہیں مانگ لے گا، اپنے بچے کو نہیں دیکھے گا، نہ ہی گود میں لے گا۔ میں جانتی ہوں الیار کو، بڑی ماں آہستہ سے بولی تو وہاں موجود سب کے ہونٹوں سے بس افسوس میں لپٹی ایک سرد آہ نکلی تھی۔ کسی کے ہونٹوں سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔